دبئی کے عیاش عربیوں سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مزید کس طرح کی انہوں نے عیاشی کی ہے مفتی صاحب نے؟ کیفے میں بھی گیا، ریسٹورنٹ میں بھی گیا، کلب میں بھی گیا، ہر طرف میں گیا۔ میری راتیں بڑی خوش نصیب رہیں۔ مفتی صاحب رات کو کیا کرتے تھے؟ تو اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے، دسمبر کی آخری رات بھی رنگین۔ میرا دل یہ پکارے آجا، مفتی صاحب جانا چاہیے تھا۔ دبئی میں ابھی کوئی نکاح کر کے آئے ہیں، نکاح جہاں بھی ہو مفتی صاحب اسے فوراً قبول کریں گے۔ کسی عربی نے پیشکش کی تھی، اربن نے، مذہبی ہونے کے حوالے سے انہوں نے میرا بڑا احترام آپ کیا۔ نے کہا ہے کہ میں کیفے بھی گیا ہوں، میں مسجدوں میں بھی گیا ہوں، میں ہر جگہ گیا ہوں، تو وہ مذہبی لوگ کیفے بھی لے کے جاتے تھے آپ کو۔ السلام علیکم، نیو ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحی۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مفتی عبدالقوی صاحب۔ مفتی صاحب ابھی ریسنٹلی دبئی سے ہو کر آئے ہیں، دبئی کے عیاش عربیوں سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ مزید کس طرح کی انہوں نے عیاشی کی ہے مفتی صاحب نے دبئی میں جا کے، وہ بھی جانتے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے آرمی چیف ہیں اس ٹائم موجودہ، وہ مفتی صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا ماجرا ہے مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب دبئی سے ہو آئے ہیں، کس طرح کی عیاشیاں کی ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ دبئی وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں اگر میں نے ان لوگوں کی دعوتیں قبول کیں، چلو میں کہہ دیتا ہوں خواتین و حضرات کی دعوتیں قبول کی، اور ہر طرح کے جناب لوگوں نے جب مجھے بلایا، ہر طرح کے، مثلا میں کیفے میں بھی گیا، ریسٹورنٹ میں بھی گیا، کلب میں بھی گیا، ہر طرف میں گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اگر میں تبلیغ والوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، اگر جناب میں کسی مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں کے دوست اور احباب جو ہے مجھ سے محبت۔ اس دفعہ بہت ساری دعوتیں ایسے لوگوں نے بھی کی جو نہایت دین والے لوگ ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی میری راتیں بڑی خوش نصیب رہیں کہ تہجد کی نوافل سے پہلے غسل کر کے، تہجد کے نوافل پڑھ کے، صبح کی نماز پڑھ کے میں سوتا تھا، تو ہر طرح کے لوگ مجھ سے رابطے میں تھے۔ جب رات کو کیا کرتے تھے؟ دیکھیے رات کا معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا پرکیف لمحات رہے، اور الحمدللہ میں نے کسی کو ناراض نہیں کیا۔ جس نے بھی مجھے اپنی طرف سے محبت کے ساتھ بلایا میں ان کے مرکز میں گیا، خواہ وہ ریسٹورنٹ تھا، خواہ وہ کیفے تھا، خواہ وہ کلب تھا۔ عربیوں نے سیلفیاں لی ہیں مفتی صاحب؟ عربیوں کی تو یہ کیفیت تھی کہ جس دن میں آنے لگا تو وہ عجمان کا شہزادہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ کو میں نے نہیں جانے دینا۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ میں نے جانا ہے، اور اس طرح ہمارے کچھ معاملات ہیں اور شادیاں ہیں اور یہ وہ۔ تو اس نے کہا ایک شرط پہ جاؤ کہ پھر 26 27 دسمبر کو آؤ، دسمبر کے آخری دن بھی اکٹھے گزاریں گے، دسمبر کی آخری رات بھی رنگین اکٹھے گزاریں گے، پھر آنے والے سال کی آمد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی پرکیف ہوگی، پھر اس کے بعد مزید 8-10 دن رہ کے۔ اب دیکھو ان کی طرف سے مسلسل رابطہ ہے، تو اگر میرا دل مان گیا تو یقیناً ان کے پروگرام میں میں جاؤں گا۔ میرا دل یہ پکارے آجا، مفتی صاحب جانا چاہیے تھا۔ ہاں نہیں، وہ تو دیکھیں جی، میں جب کوئی آدمی خوش نصیب دعوت دے تو سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے دنیا کے ان تمام چیزوں کو دیکھے جو اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس حوالے سے آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اور اللہ جی کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو پھر اللہ کی شان ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اور میں بھی الحمدللہ خوبصورت بھی ہوں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں ہمارا سفر بڑا پرکیف اور پربہار رہا ماشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے مفتی عبدالقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں تو ہوں بھی پاکستان تحریک انصاف کا۔ MP کا الیکشن بھی لڑنے لگے؟ نہیں، میں مفتی عبدالقوی تو خود محترم ہمارے عمران خان صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا نہیں، میں کنگ ہوں، میکر ہوں، میں کبھی بھی انتخاب میں حصہ نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ یہ بات ضرور ہے کہ آنے والے انتخاب میں جو افراد ہوں گے ان کے ساتھ میرا بھرپور تعاون ہوگا۔ مفتی صاحب آپ بھی مولانا فضل الرحمان بھی مولانا، دونوں مولانا میں فرق کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان بڑا آدمی ہے، اور ماشاءاللہ بہرحال یہ بات کہوں کہ اس وقت اوورسیز پاکستانیز جتنا فضل الرحمان صاحب پہ ناراض ہیں، تو میری طرف سے انہیں مشورہ یہ ہوگا برادرانہ کہ غیر ملکی سفر بالکل نہ کریں، اور اگر سفر کریں تو مفتی عبدالقوی کی طرح آزادانہ نہ گھومیں، عوامی بن کے نہ رہیں۔ بہرحال اگر جائیں تو خاموشی کے ساتھ جائیں، اور اگر عمرہ کرنے بھی جائیں تو خاموشی کے ساتھ جائیں، کیونکہ اس وقت اوورسیز پاکستانیز مولانا پہ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ مفتی صاحب آخری سوال، دبئی میں ابھی کوئی نکاح کر کے آئے ہیں؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ میرا جب آپ فتویٰ سنیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ میرے ہاں شادی ایک ہے
نکاح 2 3 4 ہیں، اس لیے اگر سفر کے اندر کسی محترمہ کی طرف سے پیشکش ہو جائے تو مفتی عبدالقوی کی طرف سے اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اس سفر میں بھی بے شمار نکاح ہوئے ہیں؟ نہیں بے شمار نکاح تو نہیں ہوتے، میں نے اپنی عمر کو بھی دیکھنا ہے، کبھی میں مسکرا کے کہتا تھا بھی اپنے گردے بھی دیکھنے ہیں، اپنے دل کو بھی دیکھنا ہے، اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے۔ بہرحال نکاح جہاں بھی ہو مفتی صاحب اسے فوراً قبول کریں۔ کسی عربی نے پیشکش کی تھی، اربن نے؟ نہیں، اس دفعہ جو ہے میرا زیادہ تر جو تعلق رہا اہل عرب سے بھی رہا، ان کی دعوتیں بھی میں نے قبول کی ہیں، لیکن یہ وہ اہل عرب تھے جو بڑے مذہبی لوگ تھے، اور ماشاءاللہ مذہبی ہونے کے حوالے سے انہوں نے میرا بڑا احترام آپ کیا۔ نے کہا ہے کہ میں کیفے بھی گیا ہوں، میں مسجدوں میں بھی گیا ہوں، میں ہر جگہ گیا ہوں، تو وہ مذہبی لوگ کیفے بھی لے کے جاتے تھے آپ کو؟ نہیں، میں نے صرف یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ الحمدللہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب ہے عمران خان کی طرح کہ اس طرف کے بھی آخر والے مفتی عبدالقوی کے میزبان ہوتے ہیں، اس طرف کے آخر والے بھی مفتی عبدالقوی کے میزبان ہوتے ہیں، اور میں کسی کا دل نہیں توڑتا، جو بھی مجھے محبت سے بلایا تو میں جاتا ضرور ہوں۔ مفتی صاحب اپنے چاہنے والوں اور چاہنے والیوں کو بالخصوص کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میں تمام چاہنے والے اور چاہنے والی خواتین کو یہ بات کہوں گا کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، مثبت انداز اختیار کریں، زبان کو میٹھا رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جیون ساتھیوں کے حوالے سے آپ کے لیے ضرور اللہ کی طرف سے کرم ہوگا۔ اور جتنے ہمارے نوجوان وہ ہیں، خواہ خواتین ہوں خواہ حضرات ہوں، جن کے لیے ابھی رشتوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مفتی عبدالقوی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، زبان کے مٹھاس کے ساتھ، اور مفتی صاحب کی طرف سے دیے ہوئے وظیفے کے ساتھ آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 میں کنفرم۔ مفتی صاحب جن سے نکاح کرتے ہیں ان کو طلاق بھی دے دیتی ہیں یا وہ نکاح میں ہی رہ جاتی ہیں؟ نہیں، میں ہمیشہ بڑا اصولی آدمی ہوں کہ میں طلاق کا اختیار محترمہ کو ہی دیتا ہوں، اپنے پاس میں رکھتا ہی نہیں ہوں، تاکہ جب تک معاملہ رہے تو رہے، اور اگر علیحدگی کا کوئی گناہ ہے تو وہ محترمہ کے سر ہو، کہ بلا مفتی صاحب کے سر نہ ہو۔